گھر بلا کر ان پر تقریر شروع کر دے. خیر کی بات ہی کرنی ہے جہاں بھی بیٹھے. اس لیے میں نے میاں سب سے درخواست کی کہ کام آپ کا ہمارے خدا بڑے بھائی ہیں اور بڑی شفقت فرماتے ہیں. اور جس شخصیت کو میں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر اوڑھا ہے، جن کی شفقت اور محبت کا سایہ میری زندگی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر قائم رکھے اور ان کی توفیقوں میں اضافہ فرمائے. خدمت کرنا بنا پروفیسر حسن اختر، یقین مانے صمیم قلب سے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی سب تشریف فرمائے نا، یہ سب کچھ ان کی دعاؤں محبتوں میں شفقت ہے. میں اگر کسی قابل ہوں تو میرے والدین اور خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے کہ نام ہے، وہ خدا کے فضل کا چکر ہے. اس میں بھی میرا کچھ نہیں شامل. اگر میں کہوں میرا کوئی میرج شامل ہے تو نہیں ہے کہ میرے والد گرامی یا میرے برادر گرامی یا خاندان کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کا تو کنٹریبیوشن ہے ہی. تو وہ اس میں بھی ظاہر ہے میرا میرج شامل نہیں ہے، یہ ان کی کنٹریبیوشن. تو زندگی میں جو اللہ کریم نے بہت کریم النفس، نجیب الفطر، عظیم شخصیات سے اللہ پاک نے مجھے مشرف فرمایا. اس میں اور اس طرح کی شخصیت کے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز تھے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ سر مجھے آپ اجازت دیں، حالانکہ بڑے ہیں، میری اجازت کی پابند نہیں ہے، شفقت کہ آپ اجازت دیں، میں یہ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹرویو مجھے نہیں چاہیے، میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو ان کی زندگی کا ایک کوڈ ہے، یہ شاید آپ کو خود نہ بتائیں، درویش ہے نا، ان کی زندگی کا ایک کوڈ ہے. The best piety in one's life is to disseminate knowledge to the uneducated ones. Very good. کیا کہنا. اور ان کا کوڈ آف لائف پہ میرا بھی ہے، ایکسچینج آف ویوز، ایکسچینج آف اوپینینس اینڈ ایکسچینج آف پالیسیز. ایسے کہ الحمدللہ زندگی کٹھے چلی ہے. ایک دفعہ ہم موج میں آئے تو 10 سال تک اللہ رب العزت کے اسماء پر ریسرچ کرتے رہے. اگر آپ کو علم اسماء چاہیے نا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ جناب پروفیسر محمد حسن اختر محمد میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تو ہر ایک کے لیے چاہیے نا یہ اضافہ. تو جناب میاں صاحب قبلہ نے محبت کے کچھ اشتہاروں کا ذکر کیا. انجمن طلبہ اسلام محبت کا اشتہار ہے. زبان پر نام آتے مدینہ طیبہ سے کی کھڑکیاں اللہ. انسان بندی ہمیں محسوس کرتا ہے جس میں حضرت بلال کی سستیاں بھی شامل ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے وہ آہیں بھی شامل ہیں جن سے سرکار کا وصال ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر سے کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے. انجمن طلبہ اسلام وہ دل سے بولتی ہے. کبھی علی مرتضیٰ کے گھر میں رہ جاتی ہے، کبھی حضرت عثمان کے گھر میں رہ جاتی ہے، کبھی حسنین کے ہاں اللہ کھڑا کرتی ہے. انجمن طلبہ اسلام محبت کا اشتہار ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ پروفیسر. مصطفیٰ تاریخ بھی محبت کا اشتہار ہے. یہ سب محبتوں کے اشتہاریں ہیں. یہ سب کچھ نام لیے ہیں، کتنے نام لیں گے. چمن میں ہر طرف بگڑی پڑی ہے، اٹھائے کچھ فرق ڈالے وہ کچھ کمری میں کچھ گل، چمن میں ہر طرف بگڑی پڑی ہے. تو ابھی جو ریسنٹلی میں نے دورہ کیا برطانیہ کا، شاید ہے ہمارے راشد بڑے بہت انٹرسٹیڈ ہے، چونکہ ہماری اس بیٹے کو اللہ رب العزت نے صلاحیتوں کے عنوان سے اگر ڈسکشن کی جائے تو میرا خیال ہے طالب علموں کی زندگی میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک ہی بندے کو 2 دفعہ زبردستی صدر بنایا گیا. انجمن طلبہ اسلام نے یہ تاج ان کے سر پہ 2 دفعہ رکھا اور پھر بھی آ کر مجھے کہنے سر جی میں یہ چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے کام میں اجازت دینا ہوتا ہوں. متحدہ طلبہ پاکستان کے جس میں اسلامی جمعیت طلبہ بھی شامل ہیں، امامیہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن بھی شامل ہیں، اور MSN بھی شامل ہے، PSN بھی شامل ہے، ساری جماعتیں شامل کر کے تو تاج ہمارے بیٹے کے سر میں رکھ دیا. سب متحدہ معاذ طلبہ کے پریزیڈنٹ بنا دیا. تو اس میں ان کا میرٹ بھی شامل ہے. حضرت سید یوسف شاہ غزیل رحمۃ جن کا مزار ہمارے ملتان میں ہے، جن کی اولاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں سے کرم کی لہر چل رہی ہے. اللہ کریم کا عزیز سادات آج کے محفل میں سمجھتا ہوں کہ
گردین سالار کے فیض سے بیٹے نے ترتیب دی ہے، اور یقین من میرے دل کی تمنا ہے کہ سارے پروفیسر دوست اس وقت یہ پروفیسوریل میٹنگ بن گئی ہے، تو بیٹے جی کو بڑی انٹرسٹڈ ہے. میری موجودہ جو وزٹ ہوئی ہے انگلینڈ کی، اس میں نے کیا دیکھا، کیا پایا، میرے آبزرویشنس کیا ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں آئندہ کفرستان ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو جو کاروں کے نیچے سر عام کچل دیے جاتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یا وہ ہمارے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی گڑبڑ. ہم کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے کرنے کا کام ہے کہ ہم سچا دین ان تک پہنچائیں. ان کی طرف سے کرنے کا کام ہے کہ وہ مالی حیثیت میں یہاں پاکستان میں اپنے پروجیکٹس لاش کریں. یہ ریسیپروکیشن اگر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بہتر انداز میں کام کر سکیں. مثلا میں مسجد میں گیا تو میں نے اپنے دورے کو بطور شیخ طریقت رکھنے کی بجائے، اگر سے میں بطور شیخ طریقت ہی گیا تھا. میرے مریدین، مخلصین، محبین کی تعداد برطانیہ کے سلسلے پر اب سینکڑوں میں نہیں ہزاروں، لیکن میں شیخ بن کر نہیں گیا بلکہ میں ایک طالب علم بن کر گیا. چونکہ میں انگریزی ادب کا طالب علم ہوں تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ایک ڈسٹرکٹ کو دیکھوں کہ جس میں 40 میل ورڈ رب پھر کے نظمیں لکھا گیا، اور جن کے اعزاز میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں زمانہ طالب علمی میں کافر ہونے لگا تھا کہ مجھے ورڈز ورتھ نے بچا دیا. اقبال کی اسٹیٹمنٹ. تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں ایک انگریزی ادب کے طالب علم کا دل کرتا ہے کہ میں ان وادیوں میں جاؤں کہ جس کا ذکر ورڈز ورتھ نے پریلوڈ میں کیا ہے اور دنیا کو وردہ عرب میں ڈال کے ڈیفوڈلز لکھی، سالیٹری ریپر لکھی، دا ٹربل مارننگز لکھی، دا پریلوڈ لکھی، انٹیمیشنز آف مارٹیلٹی لکھی. بے شمار مطلب جو ان کا سارا دیوان میں اس کے کئی نسخے لے کے آیا تاکہ اگر وہ طالب علم پڑھنا چاہے تو وہ مطالعہ کر سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے جہاں ورڈز ورتھ کے یہاں گئے، شیکسپیئر کے سینٹر پہ دورہ کیا، جہاں جہاں بھی نقدی آثار تھے وہاں گئے، تو اقبال اکیڈمی کا بھی دورہ کیا جو پاکستان کے کاغذوں میں بنی ہوئی ہے 85 ملکوں میں، اور وہاں کا چیئرمین بھی وہاں موجود ہے، وہاں پر بلڈنگ بھی موجود ہے، اور وہاں پر لائبریری بھی موجود ہے، وہاں پر کمپیوٹر بھی ہیں اور افسران بھی ہیں، ڈائریکٹرز بھی ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی ہیں، اور ذیلی اسٹاف بھی ہے، اور کچھ بھی. پھر بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی میں ضرورت ہے. تو اکیڈمی ہے، بلڈنگ ہے، اور چیئرمین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ذیلی اسٹاف ہے، کمپیوٹر ہیں، لائبریری ہے، کچھ بھی نیٹ پر صرف نیٹ پر، صرف انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گا. وہاں جا کر پریکٹیکلی دیکھا there was nothing, not even a single paper was available, not even a single worker was there. ایک انورٹڈ کامرس میں رکھتے ہیں پروفیسر نے، کیونکہ سارے پروفیسر ہیں، میں بھی اپنے گھر کو اکیڈمی ڈکلیئر کر کے آگے ڈیش 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 انورٹڈ کامرس کلوز. انہوں نے سارے انورٹڈ کامرس کلوز کیے. جتنے سائنس آف ایکسپلینیشن ہیں آپ لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ اقبال جیسی ہستی کے ساتھ اگر ہم یہ شروع کریں گے تو پیچھے کون رہ جائے گا؟ کس کا نام لیں گے کہ نظریہ پاکستان پھیلایا جا سکے؟ اور جب اگر برطانیہ کی سرزمین پر ڈاکٹر مرزا اقبال سے جاتے رہتے ہیں کبھی جانا ہو تو اقبال اکیڈمی کو ضرور ٹیسٹ کیجیے گا. بلکہ جس وقت میں آپ جائیں 85 ملکوں میں قائم ہے، اس کے فنڈس میرے سے کلچر والوں کو بتائیں، یہ کلچر کتاب ہے تو بتائیں کہ what the hell you are doing، یہ تمہارے فنڈس کدھر جا رہے ہیں، رپورٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہر ادارے کی ایک سالانہ رپورٹ تیار ہوتی ہے. Where is your report? Report of activities، تاکہ پتہ چلے کہ اقبال کا پیغام کیسے آنا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں آپ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپلس بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت کوالیفائڈ شخصیات تشریف فرما ہیں.
میں انتظامی باتوں میں تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. میں نے خود سی ایس ایس کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ جناب اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے میرے والد کا فوٹا پی ایچ ڈی کر کے علم کی خدمت کرو. سبحان. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ میرے برادر عزیز سیکرٹری فیڈرل لینڈ کمیشن قاضی اسد محمد صاحب تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے, یہ بھی ساتھ تھے, ریاض احمد تھے, بھی میرے ساتھ تھے. ہم سب نے اپنے دورے کو کوشش کی کہ خالصتاً خدمت گارانہ اسلام کے طور جہاں بھی جائیں نا اس مولو کے جوتے سر کر کے ہماری عزت ہو. ہم نے اپنی عزت محسوس کی اور اب بھی ان شاء اللہ ایڈمنسٹریٹ میں ان شاء اللہ زندگی میں ہمارا یہی مشن رہا ہے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں, ہم پیر مانیں اور ہمیں بزرگ مانیں. اللہ نے بزرگی ہمارے خاندانوں میں رکھ دی ہے. یقین مانیں کہ آج ہم بزرگوں کے مزارات کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ وہ کیا تھے اور ہم کیا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, بلندی سے زمین اور آسمان نے اپنے دے مارا. تو طالب علمانہ انداز میں آج کل ریسرچ گزشتہ 40 سال سے تقریباً خالص روحانیات پر تحقیق جو لیٹسٹ ہو رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور ساتھ اپنے بزرگان دین کی, حضرت غوث پاک کی کتابیں, حضرت داتا صاحب کی, حضرت شیخ شاہ اجمیر کی, حضرت امام ربانی اللہ رحمہ کی, دیگر بزرگوں کی جو کتابیں لکھی پرانی عربی میں, فارسی میں یا دیگر انگلش میں بھی ایون وہ پڑھی اور پڑھتا رہا. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں اس دور میں بات کروں گا سرکار غوث الورا کی تو اٹھنے والا ہاتھ اٹھ کر کہے گا جی کوئی گاڈ پرسن اور قسم یہ ہوگا کہ دے تو وہ آبا ہی تمہارے, تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اللہ بتاؤ آپ نے کیا کیا اور آپ کیا کر رہے ہیں. سرکار غوث الورا کا پیغام جو کاروان وصیت وہاں سے چلا تھا کس فرق لے کے کہاں تک پہنچا, اس کا سفر کتنا طے ہوا اور انداز کو کتنی منزلیں طے کر دیں اور کاروان کہاں تک جائے گا. یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا. ہم کاروان غوثیہ کے, کاروان مجددیہ کے, کاروان معینیہ کے لوگ ہیں. ہمیں ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا. سبق کے پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے کہ تجھ سے کام بنیا کیا. آج وہ غوث الورا اپنے قبر شریف سے نکل کر کے حضرت شیخ شہاب الدین سرودی جھنڈا اٹھا کر قبر شریف سے باہر نہیں آئیں گے. یہ جھنڈا ہم نے اٹھانا ہے. میں لندن کے شاپ پہ کھڑا تھا اور کتابیں ٹریس کر رہا. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, صوفی سیکشن, لندن کی وہ دکان, ہزاروں کتابیں صوفیزم پہ پڑھی, روحانیات پہ پڑھی, اور 2011 تک آنے والی ریسرچ وہاں پر گئی. تو میں بھی اس میں کھویا ہوا تھا کہ ایک اور نوجوان کو دیکھا, وہ بھی اس میں جسے کہتے ہیں کوائٹ ڈیپتھ انٹریٹ, بالکل بہت تازہ ہو جانا. اس طرح مجھے وہ نوجوان ایسے لگا کہ جیسے یہ ایک کومپل ہو جس سے باہر پھوٹتی ہے. مجھے اس میں محبت کا رشتہ رہا. تو میں نے اس میں اپنی ایک کتاب نکالی, تو میں نے کہا ایکسکیوز می پلیز, گڈ نیم پلیز. تو کہتے جی مائی نیم از ڈیوڈ. تو میں نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو ڈو پلیز. کہتے آئی ایم اے یونیورسٹی پروفیسر آف انگلش لٹریچر. اچھا, پروفیسر آف لا. پروفیسر آف لا. یو آر ناٹ دیئر, یو آر کم بیک. تو مجھے سمجھ لگے کہ آئی ایم اے پروفیسر آف لا ان یونیورسٹی نیدر لینڈس. تو میں نے کہا یو آر لوکنگ ان دا صوفی سیکشن وائی. کہتا ہے آئی ایم اے پروفیسر آف لا بٹ آئی ورشپ صوفیزم. آئی ایم اے بلیور ان صوفیزم and I was looking for some books of Shahabuddin Suhrawardi. میں کہ have you got any contact with Sheikh Shahabuddin Suhrawardi? کہتے ہیں yeah, I'm a follower. وہ دیکھا ایک شیخ شہاب الدین کی کتاب, اس نوجوان کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں his book I like it very much. تو میں نے کہا کہ will you please believe that I'm his follower, not only a follower but his vicegerent, his Khalifa. کہتے ہیں is it? میں کہا اس نے مجھے سینے سے لگا کے میں نے جب کہا نا کہ میں شیخ شہاب الدین کا خلیفہ, میرے پاس حضرت میاں صاحب میں شبندی پر بارے کو مجھے ندامت ہو رہی کہ بہت فوری کا ذکر کرتے ہیں. میں چشتی بھی ہوں, میں قادری بھی ہوں, سرورندی بھی, میں شاذلی بھی ہوں. 5 سلاسل طریقت میں
اس नाचीज़ की तरबियत भी है और इनाम खुदाबंदी का बतौर तहदीस नेमत से मिलता है। बहरहाल उस प्रोफेसर से फिर मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी, हमने एड्रेसेस एक्सचेंज किए, he gave me his address and I gave my address and contact numbers सब कुछ, तो हमने प्रॉमिस किए, अहद वफा बाता चाहिए, तो उसके बाद वापस आ गए। इसी तरह जो रिसर्च वहाँ करने का मौका मिला, मैं आपको बता रहा हूँ कि लंदन की एक बुक शॉप में जिसको लोग क्रिश्चियन समझ के कह रही है कि क्रिश्चियन यूथ इज मेकिंग रबश इन द बुक्स, बट नो वन नोज दैट ही इज अ सूफी, ही इज अ लवर ऑफ सूफीज़्म। ठीक है, अगर आप उस इलाके में सूफीज़्म का नाम ले लो तो आपको लोग सर आंखों में बैठाएंगे। अगर आप यूरोप वाले कहें डू यू बिलीव इन इस्लाम, तो कहते हैं नो इट्स अ टेररिज्म। आप कहेंगे डू यू बिलीव इन सूफीज़्म, कहते हैं यस आई डू, वी लाइक सूफीज़, दे आर पीसफुल पीपल। तो चलते चलते जो इल्मी तहकीकात के मौके मिले, उनमें से दीपक चोपड़ा नाम का एक हिंदू योगी है जिसने क्वांटम हीलिंग पे काम किया। क्वांटम हीलिंग का मतलब होता है कि इंसान का सांस से आगे लाइट एनर्जी प्राणा, जिसमें टाइम स्पेस के बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, उस लेवल की जो हीलिंग है दैट्स कॉल्ड क्वांटम हीलिंग। क्वांटम फिजिक्स एक शोबा है पूरा, आप सारे पढ़े लिखे, मैं तो अपनी वो तालिबाना ताकीद पेश कर रहा हूँ, आप उम्मीद है इसको वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे और मज़ीद एविडेंस आप खुद निकालेंगे, आप बड़े लिखे प्रोफेसर गुजरात में। तो क्वांटम हीलिंग पर, क्वांटम फिजिक्स पे अगर किसी बंदे ने सरज़मीन एशिया से जाकर वहाँ काम किया है तो वो दीपक चोपड़ा। उसकी किताब है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, मेरे लाइब्रेरी में मौजूद है और आप उसका मुताला फरमा सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं और ख़ुद भी मंगवा सकते हैं, इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है। इतनी खूबसूरत किताब कि हेल्थ साइंसेस पर बिल्कुल मॉडर्न अप्रोचेस के साथ इतनी अच्छी किताब पसंद है। तो उस बंदे ने लॉन्जिविटी पर रिसर्च की है कि उम्र कैसे बढ़ती है, याददाश्त बाग रिजुविनेशन कैसे बढ़ती है, इस पर उसने काम किया और दुनिया को हिला कर रख दिया। तो मैंने उसी किताब में, उसी दुकान में देख रहा था तो एक किताब लगाई मोहम्मद चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तान, देखा किसने लिखी है, उसी बंदे ने, इसका नाम दीपक चोपड़ा है। इंडियन योगी, योगा की दुनिया का बादशाह, जिसे दुनिया एक क्वांटम हीलर के तौर पे पहचान रही है और जिसे दुनिया एक हीलिंग विज़र्ड के तौर पे पहचान रही है, वो बंदा मोहम्मद पे लिख रहा है और कहता है लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड्स। हुजूर की तारीफ में पहला जुमला वो ये लिखता है कि अगर दुनिया चाहती है, if the world wants peace, it should contact Muhammad and Muhammadans. अगर दुनिया पीस चाहती है तो उसको मोहम्मद और मोहम्मदन्स के पास जाना चाहिए। और उसने कहा कि those who are terrorists, I don't think that they have got any contact with Muhammad. ये जो terrorists हैं, ये बुजुर्गों के लिए, दोस्तों के लिए बात शायद बहुत दुश्वारी हो बात समझ में, फिर तर्जुमा भी कर देना कि दुनिया को अगर अमन चाहिए तो उनको चाहिए कि मोहम्मद के पास जाएं। और ये जो टेररिस्ट्स हैं, मैं नहीं समझता कि इनका मोहम्मद या मोहम्मदन्स के साथ कोई ताल्लुक है, एक इंडियन योगी है। इसी तरह एक और किताब देखें तो नील आर्मस्ट्रांग ने लिखी, उसमें उस किताब का नाम भी मोहम्मद है। ये किताब मैंने परचेज की और फिर मैंने एक और शोबे पर, बल्कि मैंने कोशिश की कि 2011 तक वर्ल्ड लेवल पर जो स्पिरिचुअलिज्म की रिसर्च हो चुकी है उसकी कोई ना कोई ग्लिम्पसेस अपने साथ में जरूर दरे मतलब जहां दोस्तां तो ही दस्तरफ्तन सोए दोस्तां, कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि इंसान बागात में से आए और दोस्तों के लिए फूल लेके ना आए। तो इसलिए मुझे वो एहसास हुआ और सारी ज़िंदगी चला रहेगा और रहा है कि मोती हीरे इकट्ठे करो, हम नहीं कोई तो सारे पे उतर जाएगा। तो मुझे यूरोप की दुनिया में आज के जो सबसे ज़्यादा रिसर्च बड़ी और बड़ी टॉप मोस्ट
اور بڑی یو کین سے کہ بڑی پریویلنٹ قسم کی اور بڑی پرمیٹنگ قسم کی ریسرچ جو وہاں پر جو لگی وہ سر ہے اینجلس میں، فرشتوں اینجلس میں ریسرچ ہے، اینجیلک کانٹیکٹ، فرشتوں سے رابطہ کیسے ہو، فرشتے کیا کرتے ہیں، ہیومن لائف میں فرشتے کی کیا اہمیت ہے، اور آپ فرشتوں سے رابطہ کیسے کریں گے، فرشتوں کے کتنے اقسام ہیں، اور آپ فرشتے کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز کیسے کر سکتے، اس کا ریسرچ یہ میرا شروع سے ٹاپک رہا ہے. لیکن حضرت امام سیوطی جلال الدین سیوطی الحوائق کی آثار، ٹھیک یہ کتاب امام جلال الدین سیوطی کی ہے. تو اس کے بعد مجھے کوئی کتاب نہیں ملی عالم اسلام میں ملائکہ کے موضوع پہ. حضرت کو اگر ملی ہو تو مجھے فرمایا، مجھے کم از کم نہیں. ٹھیک عالم لوگ ہیں کچھ پڑھنے والا، اگر آپ کو کہیں کوئی سب کتاب ملی ہو، مجھے نہیں ملی. میں اپنا احترام کرتا ہوں، میری اس لائبریری میں کم از کم 1 لاکھ کتاب اور اس گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو دور کی بات نہیں ہے. آپ اسی میں رکھیں، اسی وقت اس لائبریری کو وزٹ کر کے ان کتابوں کی آدھی کتابوں کی ضرورت دے سکتے ہیں، آدھی گاؤں میں. تو انگلش کی زیادہ کتابیں یہاں رکھی، چونکہ میرا جو ترجیح ہے ریڈنگ میں انگلش کی وجہ سے، انگریزی چونکہ انگریزی ادب کا طالب علم ہوں تو یہ شروع سے میرا ٹاپک رہا. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی محبت کا سے آ رہا ہے. اسلام کو اگر آپ کھلے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں امام احمد رضا کو دیکھیں. یہ مرکز میں نے آپ دوستوں کے لیے بنایا ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں، آپ یہاں محفلیں رکھیں، خواہ وہ انجمن طلباء کی، خواہ وہ مصطفی تاریخ کی، خواہ وہ پاکستان رفاع پارٹی کی ہوں، خواہ جماعت اہل سنت کی ہوں، خواہ جمعیت علماء پاکستان کی ہوں، سارے محبتوں کے اشتہار ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ مرکز آپ کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ. تو ابھی پتہ چلا ہے مجھے ایک شاگرد نے کہ جو لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے میں ان کی ڈیوٹی جو ہے میں کہ دیکھو اگر ملائکہ پر کوئی کتاب ہے تو مجھے بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملائکہ پر کتاب لکھی. تو امام سیوطی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہما دونوں پر اللہ کی رحمت ہو. تو پورے عالمی اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اگر آپ پڑھیں، 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں تاریخ میں، اگر 2 کتابیں ملیں تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بات کوئی کریڈٹ کے قابل ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے نا، فرشتے 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 لگا رکھی ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو یورپ میں اس پر آج کل اینجیلک کانٹیکٹ پر کام ہو رہا ہے. تو اس موضوع پر میں نے کئی کتابیں پڑھی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ براق یا براق دونوں الفاظ پڑھنے میں آئے ہیں. میں براق کہوں گا. علیہ السلام بھی ایک فرشتے تھے، بالکل صحیح، جو 7ویں آسمان کے فرشتوں میں سے تھے، اور موجودہ دور میں اس کو نام یونیکارن کا دیا. یونیکارن ایک انجیلک کریچر میں سے ایک کریچر ہے جس کے بظاہر شکل گھوڑے کی اور اس کو پر لگے ہوئے ہیں. موجودہ دور کی دنیا اسے نہ سمجھ پائی، اس کو یونیکارن کا نام دے دیا اور ان کو یوں کہنا چاہیے کہ اینیمل ورلڈ کے اندر اس کو ڈسکرائب کیا. لیکن جب اینجیلک کانٹیکٹ ہوا تو پتہ چلا یہ تو اینجلز ہیں اور صرف اس بندے پہ اترتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. اللہ میری ریسرچ یہاں تک گئی ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یتیموں کے لیے یتیم خانے کھولے، غریبوں مسکینوں اور بیواؤں کے لیے خدمت کے مراکز قائم کیے. یہ جو یونیکارنز ہیں یہ صرف ان پر اترتے ہیں اور یونیکارن کی ہیلپ، یونیکارن کی طرف سے ہیلپ جو انسان کو ملتی ہے وہ انسٹنٹینیس، بالکل یوں کہہ لیں کہ لائٹننگ کی طرح، بجلی کے چمکنے کی طرح وہ آتے ہیں، ہیلپ کر کے نکلنا. Then you don't expect that they will keep on waiting for you until you do something and they do something. No, not at all. They reveal themselves to you in this terrain and they go back instantaneously. Lightning کی طرح سے بجلی چمکتی نا تو بجلی کی چمک کے ساتھ وہ آتے ہیں اور بجلی کی چمک کے ساتھ آتے ہیں. وہ یونیکارن سے ان براق، حضرت براق علیہ السلام ان میں سے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان مذہبی طبقوں پر کہ جو حضرت براق کا نام لیتے ہوئے سرکار کی سواری ہو اور آگے انسان استغفر اللہ العظیم. حضرت اجازت چاہوں گا، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں کہ ان کو جانور کہا جائے.
सरकार सैयद कौनैन की सवारी हो, आसमानों से उड़ के आई हो, उसे जिब्रील अमीन लगाम थाम के लाया हो, तो उसके लिए क्या बात आप मुझे यकीनन मेरी तारीफ फरमाएंगे। तो क्या ये बेहतर है कि उन्हें उस खाते में रखा जाए जिस खाते में गोबर करने वाली मखलूक शामिल होती है? आप उम्मीद है कि मेरी मखलूक की होगी तो नूर की हस्ती उस पर बैठी। ये बात तो जनाब एंजेलिक रिसर्च में मुझे बड़ी लंबी बातें हैं, अगर मैं चाहूँ तो पता नहीं कितने घंटों इस मौजूद पर आपकी खिदमत में हीरे और मोती ला के पेश कर सकता हूँ। कभी मीटिंग्स चलती भी रहती हैं, लंदन के कुछ किताबात आ चुके हैं, इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं। लेकिन इस एंजेलिक टॉपिक पर जो मेरी एक हैरत अंगेज रिसर्च मैं आपको पेश करने वाला हूँ, वो आप उस पर मैंने एक सैकड़ों किताबें वहाँ देखकर मुझसे एक किताब देखी, स्टेयरवेज टू हेवन, स्टेयरवे टू हेवन कि जन्नत के जी वो काम भी तो करना है। स्टेयरवेज टू हेवन कि जन्नत के रास्ते, बाकी दोस्तों के जिनको स्टेयरवे का रास्ता मुश्किल महसूस होता सीढ़ी हो, कोई दोस्त सीढ़ी जन्नत की सीढ़ी, आसमान की सीढ़ी। तो ये एक खातून की तसनीफ है और उसका नाम है लॉर्ना बायर, NORN। अगर आप इंटरनेट पर देखना चाहें ना तो आपको स्पेलिंग आपके खाते पेश कर रहा हूँ, क्योंकि बस को स्पेलिंग में कंफ्यूजन होने की वजह से इंसान एक्सेस नहीं कर सकता। तो लॉर्ना LORNA, पटवारी में लोड़ना क्या देंगे इसे उड़े पड़ेंगे तो वही स्पेलिंग लोड़ना तलाश करें। तो लॉर्ना बायर BYRN, उसकी किताब मैंने स्टेयरवेज टू हेवन देखी। ये ज़रा कंफर्म कर लीजिए कि स्टेयरवे टू हेवन है, स्टेयरवेज टू हेवन है। इस वक्त मुझे थोड़ा सा वो मुश्किल सा हो रहा है। तो वैसे मेरे बेड में रखी हुई है, आप अभी भी उसको देख सकते हैं। तो स्टेयरवे और स्टेयरवेज दोनों देख लीजिएगा। बाज़ का एस वगैरह में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें समझ में जमा लिखी होती है, बता सिंगल कर देता है। तो उसमें उसने अपने एंजेलिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में तफसील के साथ उसमें उसने पर्सनल एंजल पर हर इंसान के साथ दरअसल आपकी स्पेशल तवज्जो के लिए एक बात। तो ये डॉक्टर मुर्जा के पास है, मेडिकल की भी रिसर्चर हैं, यूरोपियन स्पेशलिस्ट हैं, शुगर की भी स्पेशलिस्ट हैं, CS की भी हैं, कस्टम्स में हैं और नहायत तहकीकी मिजाज रखते हैं। मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़ी मोहब्बत करवाते हैं। तो ये चूँकि इंटरनेशनल लोगों में रहते हैं तो इनके लिए मखसूस करता ताकि तहकीक के साथ। बल्कि मैं एक और किताब दे रहा है, उसका नाम है नोनी। नोनी कोई शराब है जिसमें तकरीबन दुनिया के हर मर्ज का इलाज है। तो उसका मैं आपको किताब अभी दिखा दूंगा, वो देख लीजिएगा, उसको स्टडी भी कीजिएगा और नोनी पर रिसर्च करके। तो मोरिंजा सेंट्रीफोलिया उसका दूसरा नाम है, मोरिंडा सेंट्रीफोलिया, जिसका आपकी मेडिकल के रूप में तो आम लैंग्वेज में उसको नॉन नहीं कहते हैं। अमेरिका में ये ब्रांड ये शराब अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में, फार ईस्ट में, चाइना में, इंडिया में ये अवेलेबल है। आप इसमें रिसर्च करें। तो लॉर्ना बायर ने जो बात लिखी वो निहायत काबिल। मैं उसकी किताब देख रहा था, मेरी आदत थी बरतानिया में कि मैं दिन को किताबें तलाश करता था और रात को उन किताबों के सर्वे करके रिपोर्ट सुबह तैयार करके नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करता था। मैं जो महीने पर वहाँ रहा खालिस तालिब इल्माना इल्म करती और तकरीबन 4 लाख रुपए की बुक्स लेके आया। तो लोगों दोस्तों ने बेपनाह खिदमत की, मैं का खिदमत करते हुए चले फिर मिल के क्या हर तुम करो, मुझे किताबें लेकर के दो, नतीजा देख लो। तो लॉर्ना ने अपनी उस किताब के जो कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स के अंदर एक हेडिंग देखा मैंने, पिलग्रिमेज टू मक्का। लिख रही है एंजल्स पे कि फरिश्ते क्या करते हैं, इंसान की जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है, गार्डियन एंजल क्या होता है, वो अरीबत गार्डियन एंजल क्या होता है, इंसान की हेल्प कैसे करता है और ये कैसे इंसान से कनेक्टेड है, इंसान से कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकता है।
ٹھیک ہے. اس طرح لکھتے ہوئے اپنی پرسنل جو اس کی ریسرچ تھی اور پرسنل اس کی جو ہیپننگس تھی، کرنسیز تھے، انسیڈنٹس تھے اس کی لائف کے، ان سب کو اس نے یکجا کیا. اس نے ایک بات لکھی، پلگریمیج ٹو مکہ. جی اب پلگریمیج ٹو مکہ. اب ایک کرسچن لیڈی ہو اور وہ پلگریمیج ٹو مکہ پر لکھ رہی ہو، اور کس ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. تو مسلم کا دل تو دھڑکنا چاہیے نا. تو میں نے کہا یہ مکہ کا پلگریمیج اور یہ لیڈی. میں نے کتاب کا وہ چیپٹر کھولا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتی ہے کہ اینجیلک کانٹیکٹ کے دوران فرشتوں کے ساتھ جو میرا رابطہ ہوا اور ہوتا رہتا ہے اور ہر روز میرا رابطے میں، اس کے دوران میرا جو رابطہ ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام سے. وہ مائیکل لکھتے ہیں، ہم میکائیل کہتے ہیں. میرا حضرت میکائیل سے رابطہ ہوا. حضرت میکائیل علیہ السلام نے مجھے بازو سے پکڑا اور سیدھے مکہ شریف. کہتے جب ہم مکہ پہنچے مکرمہ شریف، تو مجھے مائیکل نے کہا کہ دس پلیس از کالڈ مکہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ thousands of people were circumambulating a building and reciting something. کہتے ہیں کہ آوازیں کچھ لوگ، ہزاروں لوگ طواف کر رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ وہ سارے مسلمس تھے، کوئی نان مسلم وہاں نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک فرشتہ دیکھا. مائیکل لے کر گئے ہیں لورنا کو. لورنا ہر مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ that angel was that person's guardian angel. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ گارڈین اینجل نہ ہو.